ناظرین و سامعین، آج میں آپ کو 26 رمضان المبارک ہفتے کے دن کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ وظیفہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا ہے۔ وظیفہ کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی جائز دعا کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ پھر چاہے آپ اپنے جائز کاروبار میں برکت کے لیے دعا کریں، آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ اولاد کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند اولاد عطا فرمائے گا، نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر ناظرین آپ اپنے کاروبار میں آپ کی کوئی نوکری نہیں لگ رہی، آپ نوکری کی تلاش میں ہیں، آپ یہ وظیفہ کرنے کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیک جائز نوکری مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر آپ کے بچے آپ کے فرما بردار نہیں ہیں، آپ انہیں فرما بردار بنانے کے لیے وظیفہ کریں۔ ناظرین، آج جو والدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں رہیں۔ تو ناظرین، آپ یہ وظیفہ کرنے کے بعد ان کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچے آپ کے کنٹرول میں رہیں گے۔ آپ جو جائز بات کریں گے، جو صحیح بات کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی بات مانیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، بیٹوں بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، آپ یہ وظیفہ کرنے کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نیک اسباب پیدا فرمائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اچھے رشتے آئیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ کی اور جو جائز مقاصد ہیں، اگر آپ یہ وظیفہ کرنے کے بعد ان کی تکمیل کے لیے دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو ناظرین، وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، سحری کے وقت کر لیں، افطاری کے وقت کر لیں، تہجد کے وقت کر لیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے وقت کر لیں۔ آپ یہ وظیفہ رات کے 10، 11، 12 بجے تک بھی کر سکتے ہیں، وہ اس لیے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے اختتام کی جانب ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کے آج 26 تاریخ ہو چکی ہے، اس کے بعد 3 یا 4 روزے رہ گئے ہیں۔ ناظرین، رجب کا بابرکت مہینہ آیا، وہ بھی ہم نے لاپرواہی میں گزار دیا۔ 27 رجب کو شب معراج شریف آئی، وہ بھی ہم نے لاپرواہی میں گزار دی۔ اس کے بعد ناظرین، شعبان کا بابرکت مہینہ آیا، شعبان کا بابرکت مہینہ آیا، وہ بھی ہم نے لاپرواہی میں گزار دیا۔ 15 شعبان کو شب بارات شریف آئی، وہ بھی ہم نے لاپرواہی میں گزار دی۔ اور اب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور ناظرین اتنا رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزر چکا ہے، آج 26 تاریخ ہو چکی ہے، اس کے بعد 3 یا 4 روزے رہ گئے ہیں، اس کے بعد ناظرین یہ مہینہ بھی گزر جائے گا۔ ناظرین، اتنا برکت والا مہینہ، اتنے بابرکت راتیں، اتنی بابرکت مہینے ناظرین اپنے لاپرواہی میں گزار دیے۔ اب تو ناظرین کچھ خیال کریں، 3 یا 4 دن رہ گئے ہیں، ناظرین کچھ خیال کریں، اس موقع کو ضائع نہ جانے دیں۔ ناظرین، دوبارہ رمضان المبارک اگلے سال آئے گا، ناظرین کیا پتہ کسی کی زندگی کا، ناظرین 1 سیکنڈ کا نہیں پتہ کہ کب جان نکل جائے۔ دنیا تو ناظرین عارضی ہے، اس لیے ناظرین آج موقع سے فائدہ اٹھائیں، آج یہ فائدہ اٹھائیں اور یہ وظیفہ کر لیں۔ ناظرین، دوبارہ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ 1 سال کے بعد آئے گا، ناظرین یہ آپ اس موقع سے لازمی فائدہ اٹھائیں۔ اگر ناظرین میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کے بازو پکڑ کے آپ کو کہتا کہ آپ بیٹھیں اور وظیفہ کریں۔ ناظرین، اب ناظرین وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر لیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے وقت کر لیں، رات 10، 11، 12 بجے تک بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے جو ہے وہ سحری، افطاری، تہجد کے وقت بھی یہ وظیفہ کر لیں۔ ناظرین، وہ یہ آیا ہے کہ اس وقت ناظرین قبولیت کی گھڑی ہوتی ہیں، وہ کافی بابرکت وقت ہوتا ہے، تو ناظرین آپ اس وقت بھی یہ وظیفہ لازمی کر لیں، آپ اس وقت یہ وظیفہ کر لیں، وہ قبولیت کی جو ہے وہ گھڑی ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں، آپ پاکستان کے کسی شہر میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، روس میں ہے، چائنا میں ہے، جاپان میں ہے، بھارت میں ہے، پاکستان میں ہے، ویتنام میں ہے، آپ ایران میں ہیں، آپ سعودی عرب میں ہیں، ساؤتھ افریقہ میں ہیں، آپ ساؤتھ کوریا میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، نیوزی لینڈ میں ہیں، ملیشیا میں ہیں، انڈونیشیا میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، اسپین میں ہیں، امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں، برازیل میں، ارجنٹینا میں آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ 26 رمضان المبارک کا بابرکت دن ہو، اور ناظرین ہفتے کا جو ہے وہ دن ہو، 26 رمضان المبارک اور ہفتے کا دن ہو، ناظرین آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ اب ناظرین اپنے وظیفے کی جانب آتے ہیں۔ وظیفہ ناظرین سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ناظرین وہ زیادہ بہتر ہے، نماز والا درود ابراہیمی، وہ ناظرین آپ وہ پڑھ لیں۔ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ ناظرین آپ نے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے، آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ پھر ناظرین آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں سمجھنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالیوں کے سامنے ناظرین آپ بیٹھے ہیں، آپ یہ تصور کر لیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے وظیفہ کرنا ہے، 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ نے 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ آپ نے سورۃ الکوثر کا کرنا ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی، بڑی طاقتور، بڑی بابرکت قرآن مجید کی صورت ہے۔ ناظرین 3 آیات کی یہ صورت ہے، بڑی بابرکت اور بڑی فضیلت والی ناظرین یہ صورت ہے سورۃ الکوثر۔ آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنا ہے، اور ناظرین جب بھی آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے آپ نے بسم اللہ لازمی شروع میں پڑھنی ہے، اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 1 مرتبہ ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 2 مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح ناظرین آپ نے سورۃ الکوثر کو 11 مرتبہ اپنا 7 مرتبہ پڑھنا ہے، سورۃ الکوثر کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین تیسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ آپ نے یا ربنا یا سلامو کا وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین یا ربنا یا سلامو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اس طرح یا ربنا یا سلامو 1 مرتبہ ہو گیا، یا ربنا یا سلامو 2 مرتبہ ہو گیا، یا ربنا یا سلامو 3 مرتبہ ہو گیا۔ ناظرین آپ نے یہ نہیں کرنا جلدی جلدی یہ وظیفہ کر کے ختم کرنا، ناظرین آپ نے اطمینان کے ساتھ پرسکون ہو کے ناظرین آہستہ آہستہ روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا رازق ہے، یا اللہ پاک ہم تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے۔ اس طرح ناظرین آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ناظرین اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جائز دعا کو قبول فرمائے گا۔ ناظرین شرط یہ ہے کہ آپ جائز دعا کریں گے وظیفہ کرنے کے بعد، یہ نہیں ناظرین آپ غلط دعا کرنے لگ جائیں، آپ کسی سے حسد کرنے لگ جائیں، کسی سے بد ظن ہونے لگ جائیں، اس طرح ناظرین آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ کو اس سے گناہ ملے گا۔ ناظرین آپ نے نیک جائز دعا کرنی ہے یہ وظیفہ کرنے کے بعد، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ تو ناظرین آپ نے جو ہے وہ میں نے جس طرح آپ کو بتا دیا کہ پہلے نمبر پر آپ نے یا مسبب الاسباب 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اس طرح یا مسبب الاسباب 1 مرتبہ ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 مرتبہ ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 مرتبہ ہو گیا، 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سورۃ الکوثر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، بسم اللہ شریف آپ نے شروع میں لازمی پڑھنی ہے ہر صورت کے ساتھ۔ اس کے بعد ناظرین تیسرے نمبر پر آپ نے یا ربنا یا سلامو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین یا ربنا یا سلامو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جو کامیاب ہوئے، ان کا کاروبار اچھا چلا، لیکن ناظرین آج وہ ناکام ہو گئے، ان کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ وہ ناظرین یا تو وہ تکبر کر بیٹھے، اتنا ان کے پاس مال آ گیا وہ تکبر کر بیٹھے، یہ وجہ بنی، یا پھر ناظرین انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صحیح رزق نہیں مانگا، انہوں نے سلامتی والا رزق نہیں مانگا۔ آپ نے ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک آپ کو جائز اور سلامتی والا رزق عطا فرمائے، جس میں ناظرین سلامتی والا رزق ہو۔ اور ناظرین آپ نے یہ جو ہے وظیفہ لازمی کرنا ہے، جس طرح ناظرین میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے سلامتی والا رزق مانگنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے 1 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھ لینا ہے، پھر ناظرین آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ ناظرین چھوٹا سا وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، ناظرین دیکھ لیا آپ نے کتنا چھوٹا سا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ناظرین آپ لازمی کریں۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے دعا کرنی ہے، دعا میں ناظرین سب سے زیادہ آپ نے مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعا کرنی ہے، سب سے پہلے ان کے لیے دعا کرنی ہے، وہ اس وقت ناظرین بڑی ہی مشکل میں ہے ناظرین، بڑی ہی مشکل میں، ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ آخری جو رپورٹ آئی ہے وہ 33,000 سے زیادہ جو غزہ کی جو اپنا وزارت صحت ہے یا فلسطین کے جو وزارت صحت ہے اس کے مطابق 33,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 75,000 سے زیادہ زخمی ہیں اور 8,000 سے زیادہ لاپتہ ہیں، اور ناظرین لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ مکانات تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیل مسلسل بمباری کر رہا ہے، اتنا ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ناظرین رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، ہم تو آرام سے سحری کرتے ہیں، آرام سے افطاری کرتے ہیں، وہ ان کا ناظرین کیا بنے گا؟ ناظرین جدھر خوراک نہیں پہنچ رہی، جنہیں پینے کے لیے صاف پانی نہیں مل رہا، ناظرین جہاں ادویات کی اور بنیادی ضروریات کی شدید قلت ہے، اوپر سے ناظرین اتنی شدید بمباری کی جا رہی ہے، جو اسرائیل کی جو زمینی فوج ہے وہ بھی ناظرین ادھر مار رہی ہے،
ادھر لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے، ادھر ہسپتالوں پر، طبی مراکز پر، مساجد پر، اور ناظرین جس پر عالمی قوانین ناظرین جس کی مذمت کرتا ہے کہ آپ نے یہاں پر حملہ نہیں کرنا۔ ناظرین آپ نے مساجد، وہ اسلامی اپنا دنیا کے جو قوانین ہیں، عالمی قوانین، یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہسپتالوں پر حملہ نہیں کرنا، کسی بھی ملک کے خلاف آپ کی کسی بھی ملک کے ساتھ جنگ ہو، آپ نے اس کے ہسپتالوں پر نہیں کرنا، کیونکہ وہ طبی مراکز ہیں، وہاں پر لوگ علاج کے لیے جاتے ہیں، ان پر نہیں۔ لیکن اسرائیل نے انہیں بھی ٹارگٹ کیا، انہیں بھی ہٹ کیا، اور ناظرین کوئی سے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ اسلامی ممالک کے حکمران کہاں ہے وہ سارے اسلامی ممالک کے حکمران مردہ ہو گئے، کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ اتنا ظلم کیا گیا رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں، ان پر مسلسل بمباری کی جا رہی ہے، وہ بیچارے چھوٹے چھوٹے 14,000 سے زیادہ بچوں کو شہید کر دیا گیا، دودھ پیتے ایک دن کے بچے کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف نماز روزے کا حساب تو نہیں لینا، اللہ تعالیٰ ادھر ہسپتالوں پر بمباری کی گئی، اللہ تعالیٰ کے بندے تڑپتے رہے، اور یہاں پر تم اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہو۔ یہ میں ان عرب حکمرانوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن کی عیاشیاں نہیں ختم ہوتی، جن کی ناظرین لائف سٹائل اور ان کے جو ہے وہ انہوں نے سونے کے باتھ روم بنائے ہوئے ہیں، یہ سننے میں آیا ناظرین، آپ بھی سرچ کر لیں کہ سونے کے باتھ روم بنائے ہوئے ہیں۔ یہ برونائی کے جو سلطان ہیں یا ادھر یہ سعودی ہیں، انہوں نے سونے کے بنائے ہوئے باتھ روم۔ تمہیں کوئی پتہ نہیں ادھر مسلمانوں کے خلاف کیا کیا سازش کی جا رہی ہے، کتنے ان کے پر ظلم کیے جا رہے ہیں، ادھر اپنی افواج کو بھیجو۔ اب تو ناظرین اب جنگ ہی بنتی ہے اس مسئلے کا، اور کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ وہ نہیں باز آ رہا اسرائیل کا وزیر اعظم، وہ ملعون نیتن یاہو، وہ کہہ رہا جب تک ہمارے مقاصد پورے نہیں ہوتے، ہمارا مقصد غزہ پر قبضہ کرنا، حماس کو ختم کرنا، اور تمام فلسطینیوں کو اس علاقے سے بے دخل کرنا ہے، کہ ہم غزہ پر قبضہ کرنے مطلب اب وہ ویسٹ بینک جو ہے، ایک اور جو فلسطین کا علاقہ ہے، اس میں تو ناظرین اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے ہیں ویسٹ بینک کے ناظرین، اب تو وہ بہت ہی تھوڑا سا رہ گیا ویسٹ بینک، یہ غزہ کی پٹی ہے ناظرین، اب وہ اسے ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ناظرین مظلوم فلسطینیوں کے لیے ضرور دعا کرنی ہے، ضرور دعا کرنی ہے، وہ اس وقت بڑی مشکل میں ہے۔ آپ نے مظلوم فلسطینیوں کی مدد اور حفاظت کے لیے دعا کرنی ہے، مجاہدین کی فتح، کامیابی و کامرانی، مدد اور حفاظت کے لیے دعا کرنی ہے، اسرائیلی فوج کی، اسرائیلی حکومت کی، اسرائیل کے سپورٹرز کی، اور ناظرین جن لوگوں نے یہ ظلم کیا، جو لوگ یہ ظلم کروا رہے ہیں، اور جن لوگوں نے آرڈر دیے یہ ظلم کرنے کے، ناظرین اللہ تعالیٰ ان سب کو تباہ و برباد، ذلیل و رسوا اور نیست و نابود فرمائے، آمین ثم آمین، والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین آپ نے یہ سب دعا کرنی ہے اسرائیل کی، اسرائیلی فوج کی، اسرائیلی حکومت کی، اسرائیل کے سپورٹرز کی، جن لوگوں نے یہ ظلم کیا، جو کروا رہے ہیں، جن لوگوں نے آرڈر دیے، ان سب کی تباہی، بربادی، ذلیل و رسوائی کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ مظلوم فلسطینیوں کے لیے آپ نے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی ہے۔ ناظرین آپ نے اس کے علاوہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آپ نے ناظرین دعا کرنی ہے۔ تمام مسلمانوں کے جائز مقاصد کی تکمیل کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے جائز مقاصد کی تکمیل کے لیے دعا کریں، مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں، مظلوموں کے لیے دعا کریں، اگر ناظرین ہو سکے تو مجھ بندہ ناچیز کے لیے بھی دعا کریں۔ ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔